آج کل پی ٹی آئی رہنماؤں کا رویہ خاصا جارحانہ ہے۔ ویسے تو یہ رویہ انتخابات کے فوری بعد سے ہی تبدیل ہو چکا۔ انتخابات کیسے ہوئے، ان کے نتائج جو ہی سامنے آئے، اس کے ساتھ ہی ان کے رویے کے اندر بھی تبدیلی آئی۔ اس کی بڑی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک طرف تو وہ دھاندلی کی آواز بلند کرتے ہیں، دوسری طرف انہیں ایک سیف ورڈ مل گیا اور وہ خیبر پختونخوا کی شکل کے اندر ملا کہ کم از کم اگر وہ چاہیں تو وہاں پہ ریفیوج لے سکتے ہیں، وہاں پہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ان کے رہنما 9 مئی کے جو الزامات تھے ان کے اندر کیسز میں پھنسے ہوئے تھے اور عرصہ دراز سے وہ منظرنامے سے بھی غائب تھے، اب وہ پشاور سے آہستہ آہستہ رازداری ضمانت لیتے ہوئے برآمد ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت سارے رہنماؤں نے پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف لیا، انہیں وہاں سے رازداری ضمانت بھی ملی، دوسرے معاملات بھی ان کے سیٹل ہوئے۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ان کے رویے کے اندر بھی تبدیلی آتی جا رہی۔ وہی رہنما جو منظر عام سے غائب تھے، اب ان کی دوبارہ سے وہی لب و لہجہ جو آج سے 2 سال پہلے تھا، وہی ٹون، وہی ایٹیچیوڈ اور وہی انداز گفتگو سامنے آتا جا رہا ہے۔ پھر وہی الزامات کی ایک جنگ، وہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے۔ تو اس کو ہم مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا رویہ اتنا جارحانہ کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ للکارا کہ جناب الیکشن کے نتائج کو تبدیل کیا گیا، اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے اس کو پوری طرح سے، جس طرح سے وہ اچھالتی ہے اس نے پوری طرح سے اچھالا، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اس کا پورا پراپوگنڈا کیا گیا۔ اس کو بھی چھوڑ دیں، اب ڈے بائی ڈے اس جارحانہ رویے میں کمی آنے کی بجائے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ نئے سے نئے الزامات کہہ لیں یا ان میں کچھ حقائق ہیں، یہ تو وقت ثابت کرے گا یا نہیں ہے، وہ سامنے آ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا روز نئی سے نئی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے، کبھی کسی ہیئرنگ کی موقع کے اوپر، کبھی کسی ٹرائل کے اوپر، کبھی کسی موقع کے اوپر، کسی نہ کسی طرح ان کے جو الزامات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی جارحانہ موڈ کے اندر چند وکلا رہنما، جن میں ابھی چیئرمین پی ٹی آئی جو بنے ہوئے ہیں بیرسٹر گور، وہ نمایاں ہیں، بڑے واضح ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ حکومت مخالف بھی اور طاقتور لوگ، نام تو نہیں لیتے لیکن انڈائریکٹلی طاقتور لوگوں سے کیا مراد ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ وہ بار بار یہ کہتے ہیں، جیسے آج انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے، اور بشرا بی بی نے بھی جو ہے نا وہ یہاں تک بتا دیا اپنے بیان کے اندر کہ ان کے کھانے کے اندر جو ٹوائلٹ کلینر ہے اس کے 3 قطرے ڈالے گئے ہیں۔ انہیں یہ علم تھا کہ کتنے قطرے ڈالے گئے ہیں، مطلب ان کو سامنے جو تھا وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ کلینر کے جو قطرے تھے، ڈراپس جو ہیں وہ مکس کیے گئے۔ انہیں تعداد تک پتہ تھا کہ اس کی وجہ سے ان کو مختلف تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ عمران خان صاحب کا خود اپنا رویہ، انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں بشرا بی بی کو جو ہے نا وہ زہر دیا جا رہا ہے، زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مطلب اس سے بڑا جارحانہ رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا جناب میں وہ بھی جانتا ہوں۔ جیسے عمران خان صاحب کی روایت ہے کہ وہ آگے ہر شخص سے 2 فٹ 2 سٹیپ آگے بڑھ کے بیان دیتے ہیں تاکہ ان کی فوقیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ جاری قائم رہے۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہے، اس جارحانہ رویے میں ان کے ساتھ ساتھ ان کے سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں چند وکلا رہنما، جیسے شیر افضل مروت ہیں، اسی طرح بیرسٹر گور ہیں، علی ظفر ہیں، دوسرے چند لوگ ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، وہ اس جارحانہ رویے کو مزید آگے تقویت دے رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو حکومت ہے یا جو طاقتور لوگ، جن کو طاقتور لوگ کہا جا رہا ہے، ان کا وہ جارحانہ انداز دکھائی ابھی نہیں دے رہا۔ ججز کا معاملہ سامنے آیا، حاضر سروس جج خود اپنے آپ کو پیش کر دیا، انہوں نے کہ ہمیں تو خود انصاف چاہیے، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین ججز اس کے اندر شامل ہیں، اور وہ جج بھی موجود ہیں وہاں پہ جو بہت سارے اس سے بیشتر جتنے سیاسی اور دوسرے کیسز سامنے آئے ان بینچز کا وہ حصہ تھے اور ہر ایک چیز کو مسترد کرتے رہے۔
اور پھر جس شخص نے یہی مداخلت کی بات کی ان کا کس طرح سے ٹھٹا کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، کس طرح سے جو ہے نا وہ ان کو اذیت ناک انداز سے پچھلے کئی سالوں سے گزرنا پڑا، یہ بھی ہم سارے جانتے ہیں۔ اس وقت یہ سارے ججز خاموش تھے۔ بہرحال اب انہوں نے مکتوب لکھا اور اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہمیں جناب انصاف چاہیے، ہم تو انصاف کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اگر حاضر سروس ججز کو ہی انصاف چاہیے تو پھر باقی قوم کی کہاں جائے گی؟ جو مظلوم ہے ان کو انصاف کہاں سے جائے گا؟ اس موضوع کے اوپر بھی پی ٹی آئی کی جانب سے پوری طرح سے جارحانہ رویہ اپنایا گیا کہ ہم ان کو ہیرو مانتے ہیں اور ان کو انصاف ملنا چاہیے، اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے۔ کمیشن بننے کی طرف گیا تو وہ معاملہ کس طرح سے ڈیل کیا گیا؟ تصدق جیلانی صاحب کو ڈائریکٹلی، براہ راست اور انڈائریکٹلی دونوں انداز سے جو ہے وہ باقاعدہ دھمکیاں پہنچیں کہ جناب اگر آپ اس کے بنتے ہیں کمیشن کے سربراہ تو پھر اپنی عزت خود بچانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ بیرسٹر احمد خان کا بالکل سٹیٹمنٹ واضح ہے کہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ کے اندر، ہر ٹی وی نے چلایا، ہر میڈیا چلا رہا، دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ کہہ دیا کہ جناب ان کے لیے اپنی عزت بچانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ اور وہ تو واقعی ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے، بڑے معمولی واقعات ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس کا شکار بن چکے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں، رک نہیں رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اسٹاپ ہو جائے گا اسی سلسلہ کہ ملک کو درپیش چیلنجز کو دیکھا جائے، معاشی چیلنجز ہیں یا دوسرے چیلنجز ہیں، مہنگائی عام آدمی کی کمر توڑ دیا، ہر ایک طرف یہ پوری دہائی موجود ہے، ہر کوئی شور شرابہ کر رہا ہے کہ اس مہنگائی نے جینا حرام کر دیا، پیٹرول کی قیمتیں پھر بڑھی۔ تو دوسری طرف اگر چیلنجز کو دیکھا جائے تو وہ بھی انتہائی شدید ہیں، وہ بھی انتہائی سنجیدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ہر وہ اقدام اٹھانا ہے جس سے ہمیں ہمارے مفادات کو تحفظ ملے۔ تو اس غیر سنجیدہ اور جارحانہ رویے کا اس سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنا جارحانہ رویے کی وجہ کیا ہے؟ صرف انتخابات کی آڑ کے اندر، یا پھر آپ حکومت سے زیادہ کسی اور دوسری طاقت کو اس کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کچھ کرنے والی وہی طاقت ہے، لیکن حقائق تو یکسر بالکل مختلف ہیں۔ تو ہمیں حقائق کو جاننے کی ضرورت ہے۔ پی ٹی رہنماؤں کے جارحانہ رویے کی جو اصل پیچھے وجوہات ہیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ ان لوگوں کا اس قدر اگریسو رویہ کیوں ہے، جس میں شدت آتی جا رہی ہے، جو اب الزامات سے نکل کر شاید کچھ اور روپ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جلد ہی یہ لوگ اب شاید صرف پارلیمنٹ کے اندر یہ احتجاج ان کا محدود نہ رہے، بلکہ یہ احتجاج جو ہے وہ سڑکوں پر بھی آن پہنچے۔